بات جو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہو سکتی ہے وہ کیا آپ کولیکٹیو لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں لا سکتے پارٹی کے اندر؟ کولیکٹیو لیڈرشپ تو ہے. میں ایک تھا مائنورٹیز کا کنونشن، تو میں وہاں اپنی نشست پہ نہیں بیٹھا، میں جہاں پریس کے 50-60 دوست بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے درمیان جا کے بیٹھ گیا، چونکہ آپ کا ایک لکھنے پڑھنے سے بھی تعلق ہے. جی ہاں. تو ان کے میں نے انہوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ پارٹیوں میں جو چلتی ہے وراثت، اس پہ آپ تبصرہ کریں. تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ از پریزنٹ چیئرمین آف دی پیپلز پارٹی a Bhutto? Answer is no. Is present Prime Minister of Pakistan is a Bhutto? Answer is the same. Not at all. لیکن وہ لیگسی ہے جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور اس کے بچے کی چیئرمینی کے دوران یہ ثابت کر دیا کہ یہ لیگسی ایک وراثت ہے عوام کی، یہ وراثت ہے کارکنوں کی. اور اس دوران آپ نے دیکھا ہمیشہ کی طرح کوشش کی گئی کہ کچھ اور دعوے دار اور عہدیدار پیدا کر کے ادھر سے یہ دعویٰ کیا جائے. لوگوں نے ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ایک سیٹ پہ بھی جو لڑا اس کی ضمانت بھی نہیں بچی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اصل کیڈر ہے اس کو اس وقت امپاورمنٹ کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی شناخت ہے جو وہ ہے اس کا انٹلیکٹ. جیسے اس کی ایک شناخت سٹرگل ہے، ایک اس کی شناخت جو سی ہے انٹلیکٹ ہے، ایک اس کی شناخت جو سی ہے کرج ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے آج تک ہے. لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی حکومت میں آنے کے بعد انٹلیکٹ پہ یا انٹلیکچوئل سرکلز پہ کم زور دے رہی ہے. جو مارکیٹ اکانومی کا میڈیا ہے، جو سرکاری افسران سے رابطے کا میڈیا ہے، آپ ان سے رابطے میں ہیں. مطلب پنجاب کے اندر جو شاعر، ادیب، دانشور، وہ صحافی جو دانشور ہوتا ہے جو کہ ریئر ہے ہمارے، ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہے. آپ کا رابطہ شفقت تنویر مرزا سے نہیں ہے، آپ کا رابطہ حسین نقی سے نہیں ہے، آپ کا رابطہ ان کالم نویسوں سے ہے جو ہر حکومت میں رابطہ رکھتے ہیں. I agree again. میں کبھی فینٹیسی اور جھوٹ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے فخر زمان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں فتح محمد ملک سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی سپورٹ ہے، میں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طاقت ہیں. میں افتخار عارف سے بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اس سٹرگل کا حصہ کہتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کا یہ حرف ان تک پہنچیں گے، سوال بھی پہنچے گا، اور میں ان کو فون کر کے بھی بتاؤں گا کہ یہ بات وہاں پہ ہوئی ہے، آپ ادھر توجہ دیجئے. اچھا، دوسری ایک بات، میں چونکہ آپ کا علم سے بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا سیاست سے اور عمل سے بھی. دوسری بات ہے کہ قوموں کا مستقبل کا فیصلہ دانشور کرتے ہیں اور امپلیمنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے. پاکستان آج جن بحرانوں میں ہے، یقیناً ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور میں آپٹومسٹک ہوں آپ کی طرح. اس کا فیصلہ کیا میڈیا کے صحافی کریں گے یا پاکستان کے دانشور کریں گے؟ کیونکہ حسنین ہیکل صحافی تو تھا لیکن دانشور تھا، خواجہ احمد عباس صحافی تو تھے پر دانشور تھے. آج ہمارے ملک میں صحافیوں کو دانشور سمجھا گیا، جو کہ مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جو انٹلیکچوئل ہیں وہ کسی قوموں کا فیصلہ کرتے ہیں. I put it this way. اس وقت پاکستان میں ہمیں دو چیزوں کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یہ میں اپنی کیبنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں اور اپنی پارٹی میٹنگ میں بھی کہہ چکا ہوں. پہلا یہ کہ we need a forum for the national dialogue other than the parliament. بڑی اہم بات ہے. Because there are many people who are not part of the parliament, still they are important in the country. They are more important sometime. اور ان کی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی ہے اور اس کانسٹیچوئنسی کے اندر وہ اوپینین میکنگ کرتے ہیں. مطلب عبداللہ بھٹی جو ان سے ہے وہ اپنی تاریخ میں امپورٹنس رکھتا تھا. This is one. اب میں یہ کہتا ہوں، میں نے 2-3 دن پہلے ایک چیز لکھی جو چھپی بھی ہے، اس میں نے لکھا جو ہمارے اپنے سچ ہیں. مثلاً آپ تھوڑا سا سوسائٹی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں صرف 2 منٹ کے لیے. ضرور. آپ دیکھیے، میں اگر خاص قسم کی ٹوپی پہنتا ہوں یا خاص رنگ کی پگڑی والا ہوں یا میں خاص پارٹی والا ہوں تو میں چاہتا ہوں میں صرف اپنے ہیرو سے ملوں، میں دوسرے ہیرو سے کبھی بھی نہ ملوں. مجھے اندر سے خوف یہ رہتا ہے کہ میرا ہیرو جو ہے وہ اس سے کم تر نہ نکل آئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی مثال ہے. میں صرف اپنی تھنکنگ کے لوگوں سے خطاب کرنا پسند کرتا ہوں. اب لائک مائنڈڈ لوگ. Yes. This is not a dialogue. 10 دن پہلے یہاں اسلام آباد کے کچھ لڑکوں نے قاضی حسین احمد صاحب کو بلایا، ساری جماعت اسلامی تھی. I went there and I delivered a speech. میں تو سارے طبقوں، سارے فرقوں، میں یہ وہیں مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک خاص قسم کی گفتگو کا بھی انداز اس ایک خاص پارٹی میں رہ کے لوگ اپنا لیتے ہیں. ایک خاص قسم کا تلفظ ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی تلاوت کا طریقہ بھی لوگ سیکھ لیتے ہیں. یہ پورا ایک کلچر بن جاتا ہے.
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر اندیکھی ٹوپی، وہ آپ کو وہ لوہے کی ٹوپی پنپنے نہیں دیتی اور آگے نہیں بڑھنے دیتی. میں اس کا نام نہیں لے رہا، لوگ پہچان گئے میں نے کیا کہا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اس لیے اگر کوئی نیشنل فورم فار ڈائلاگ ہو تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، سنیں، ایک دوسرے سے بات کریں. ان کو پتہ لگے کہ ہیروز میرے علاوہ بھی ہیں، ان کو پتہ لگے کہ حقیقتیں میرے علاوہ بھی ہیں، ان کو پتہ لگے کہ سچ جو میری معلومات ہیں ان سے ماورا بھی ہے. دس از ون. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جس کی شدید ضرورت ہے اس وقت وہ ہے تھنک ٹینکس. نام کے تھنک ٹینکس تو ہیں، بیوروکریٹک نہ بنا لیجئے گا. نام کے تھنک ٹینکس تو ہیں، سیاسی جماعتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے کام کے تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے، اور گورننس کے پیچھے بھی اور اداروں کے پیچھے بھی کام کے تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے. That is how I take it. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایک موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اس پہ بڑا پروٹیسٹ ہے ہر اسکول آف تھاٹ کے، ہر نقطہ نظر کے لوگ. ابھی صدر مملکت کا ایک بیان آیا کہ ہم ڈرون جہازوں کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو جو انٹرسٹڈ ہے پاکستان کی اور ریجن کی سٹیبلٹی میں، ساری ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دینی چاہیے. وار ٹیکنالوجی صرف دینی چاہیے؟ نو، ساری ٹیکنالوجی. I have not said وار ٹیکنالوجی. وار ٹیکنالوجی اگر میں کہوں تو میں کہوں گا ٹیکنالوجی آف وار انڈسٹری دینی چاہیے صرف. I am talking of a greater thing. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہوئی، ہم نے کون سے بم چلا دیے؟ ہم سے زیادہ پرامن نیوکلیر ٹیکنالوجی آنے کے بعد اس ریجن سے زیادہ کون ہوا؟ Is there any war? Answer is no. جب نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس کے فوراً پہلے جنگ تھی، اس سے پہلے جنگ تھی، اس سے پہلے بھی جنگ، 4 جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں. اور ایک پہلو اس کا یہ دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پاکستان واقع ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پسے پشت نہیں پھینکا جا سکتا. بڑی اہم بات ہے اس کی. اور پاکستان کو میں نے تو فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہا، میں نے کہا ہمیں آپ لیکچر نہ دیں، آپ ہمیں اپنے نقطہ نظر سے جینے دیں. پاکستان کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر میں آپ کو گوئندی صاحب، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک کریڈٹ فار مائی پارٹی اینڈ فار مائی گورنمنٹ رائٹ ناؤ. مجھے یہ بتائیے، یہاں 10 سال ہم سے پہلے بھی عامر بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کہا کہ وہ جا رہا ہے. جس دن جا رہا تھا اس دن بھی نہیں کہا کہ یہ جا رہا ہے. ہمیں کیوں کہا کہ پہلے 3 ہفتوں کے اندر یہ جا رہے ہیں؟ پھر بہت بڑے بڑے جن کو آپ کہتے ہیں دوست، انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ 3 مہینے میں چلے جائیں گے. وہ انشاءاللہ کا ٹائم گزر گیا، انہوں نے معذرت بھی نہیں کی کہ میں نے غلط کہا تھا. اس سارے کا مطلب یہ ہوا کہ اس گورنمنٹ، ہم محترمہ کے نہ ہونے کے باوجود ہماری پالیسیز ایسی ہیں جو انڈیجنس ہوم میڈ لوکل پالیسیز ہیں. ہم پاکستان کی آنکھ سے پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو چلے جانا چاہیے. ایک پہلو. دوسرا جو پہلو آپ نے چھیڑا، دیکھیں اس وقت ہمیں ضرورت کس کس چیز کی ہے. مثلا وہ سارا کچھ جو ہماری لا انفورسز کے پاس، جن کو ہم LEAs کہتے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز، ان کے پاس ہے. ان سے زیادہ اگر دے کے کوئی مداخلت کار، کوئی گھس بیٹھیا، کوئی مسکرینٹ پاکستان کے اندر مداخلت کرتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے عالمی برادری کو؟ عالمی برادری کو سو جانا چاہیے گھر جا کے. They should look at Pakistan's point of view from the perspective of people of Pakistan, and we represent the people of Pakistan right now. We are telling them that. ہم جب یہ پریزیڈنٹ زرداری جب یہ کہتے ہیں کہ give us the drone technology، تو پھر پاکستان کے پاس جب یہ ٹیکنالوجی ہو تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے جانا ہے اور کہاں پہ نہیں جانا. آپ کا مطلب پھر آپ اپنی مرضی سے فیصلہ، آپ کی مرضی نہیں. We'll get the driving seat. Right now we do not have the driving seat. اس لیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو اور ٹیریٹری کو تو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، کسی قیمت پہ بھی کرنا ہے. آپ نے بھی کرنا ہے، ساری دنیا نے کرنا ہے جو پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے. ہر پاکستانی نے کرنا ہے جہاں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہاؤ وڈ وی ڈو دیٹ؟ ایک پہلو اس کا یہ. دوسرا، وہ وجوہات جن کی وجہ سے ڈرون آتے ہیں ان کو ختم کرنے کی اصل وجہ تو وہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو صورتحال ہوئی 9/11 کے بعد اس ریجن میں، افغانستان میں نیٹو آ گئے، امریکی آ گئے، اوباما نے بھی اپنی کیمپین میں یہ کہا کہ ہم افغانستان پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اور نظر آ رہا ہے. انہوں نے کانٹیکٹ پروگرام بھی کیا. ایران کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دے، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں امریکی پالیسی میکر اس پر بڑی کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان کانفیڈنس میں لے رہا ہے ایران کو، ریجنل کنٹریز کو، کہ ایک نیا جو ریجن میں پالیٹکس شروع ہونے والی ہے امپیریلسٹ انٹرسٹ؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ویسی ہیں جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن لیٹ می کریکٹ دی ریکارڈ. امریکہ ابھی پاکستان میں نہیں آیا. امریکہ تو ارلی ڈیز میں بڑا بیر میں آیا تھا. ٹھیک ہے، اس ریجن کی جہاں تک بات ہے تو لیٹ اس 54 سے ایگریمنٹ تھا. وہ چونکہ میری پیدائش سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہے، اس لیے ایئر میں ناٹ بی کریکٹ، بٹ یو نو دیٹ از واٹ دی ٹروتھ از. ٹھیک ہے. اب جو امریکہ کا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں امریکہ پاکستان میں ایسے نہیں تھا.